دوستو، سال 2020 گزر گیا اور اپنے پیچھے صرف یادیں چھوڑ گیا۔ آج ہم پاکستان کی ان 6 مشہور شخصیات کا ذکر کریں گے جن کا انتقال 2020 میں ہوا۔ اس میں پہلے نمبر پر صبیہ خانم ہے۔ صبیہ خانم کا اصل نام مختار بیگم تھا، جن کا عرصہ حیات 16 اکتوبر 1935 سے 13 جون 2020 تھا۔ وہ ایک پاکستانی انٹرٹینر تھیں جن کو پاکستانی سینما کی پرنسپل لیڈی کا خطاب بھی دیا گیا۔ انہیں 2 مشہور ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ دیے گئے۔ ان کی مشہور فلموں میں 2 آنسو، سسی، گمنام، دلہ بھٹی، سرفروش، مکھڑا اور دیور بھابھی سرفہرست ہیں۔ صبیہ کی زیادہ تر فلمیں ان کے خاوند کے ساتھ تھیں جن کا نام سنتوش کمار تھا۔ صبیہ خانم نے اپنا سب سے پہلا ایکٹنگ شو لاہور میں پیش کیا۔ مختار بیگم نے 1948 میں چھوٹی عمر میں فلم سسی پنو کا پنجابی گانا کتھے گئے جوں پردیسیا وے گایا۔ اس کی آواز نے جادو جگایا اور مضمون نگار اور مصنف جلیلی نے اسے ایک ڈرامہ بُت شکن میں کام کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے منظور کر لیا۔ نفیس خلیلی نے اس کو صبیہ خانم کے سکرین نام سے نوازا۔ صبیہ نے 1958 میں سنتوش کمار سے شادی کر لی، حالانکہ اس وقت سنتوش کمار شادی شدہ تھا۔ صبیہ کے والد کو اس شادی پر اعتراض تھا، اس کی وجہ سنتوش کا شادی شدہ ہونا تھا۔ انہوں نے شادی کے بعد کئی فلموں میں کام کیا اور ان کی جوڑی ویسے ہی مشہور رہی جیسا کہ شادی سے پہلے تھی۔ ان کے 3 بچے ہوئے۔ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد 1982 میں فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا، لیکن معین اختر کے انتہائی مجبور کرنے پر دوبارہ شوبز میں آنا پڑا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا اور ان کا انتقال 13 جون کو امریکہ میں ہی ہوا۔ ان کا جنازہ بھی امریکہ میں پڑھایا گیا۔ نمبر 2، ثنا خان۔ دوستو، یہ بھی پاکستان کی ایک مشہور ایکٹریس تھی جن کا انتقال ایک ٹریفک حادثے میں ہوا۔ ثنا خان اور ان کا ایک اور ساتھی اداکار گاڑی میں کراچی سے حیدرآباد جا رہے تھے۔ گاڑی کو ان کا ساتھی بابر ڈرائیور کر رہا تھا کہ اچانک حیدرآباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر لونی کوٹ کے قریب یہ حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس نے اور ایمرجنسی ٹیم نے ان کا ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد ان کو فوراً لیاقت یونیورسٹی ہسپتال جامشورو منتقل کر دیا، جہاں پر ثنا جان بار نہ ہو سکی۔ ان کو شہرت ان کے ڈرامہ پرچھائیاں سے ملی، جبکہ بابر خان کو شہرت ان کے ڈرامہ ایک تمنا لحاصل سی سے شہرت ملی۔ بابر بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد اس جہان پانی سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 3، زہرا عابد۔ دوستو، زہرا عابد پاکستانی ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ انہوں نے عظیم سجاد کی فلم چودھری سے اپنے فن کا آغاز کیا۔ وہ اس پلین حادثے میں فوت ہوئیں جب PIA کی فلائٹ نمبر 8303 کا کراچی میں حادثہ ہوا تھا، جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ زہرا 4 اپریل کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم تک کراچی ہی میں مقیم رہیں۔ 4 سالہ صنعت کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے اور شو بزنس میں جانے سے پہلے سینٹ پیٹرک گرلز ہائی اسکول میں اپنی ٹیوشن مکمل کی۔ ڈیزائننگ کی دنیا میں اس کو اپنے بڑے قد اور تیکھے پن کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ جب اس نے ماڈلنگ شروع کی تو اس کو اپنی سانولی جلد کی وجہ سے عجیب سے رویے کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اپنی رنگت کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی کہ وہ اپنی اس سانولی رنگت کی وجہ سے دوسری اداکاروں کے مقابلے میں منفرد نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی اکثر فوٹو شوٹ بغیر میک اپ کے اپنی سانولی رنگت میں کروائے تھے۔ زہرا ایک بہترین اداکار تھی۔ اس نے ایک مختصر ڈرامہ سکہ بطور خراج عقیدت میں بھی کام کیا، جس کو YouTube پر اپلوڈ کیا گیا تو اس کے ورک کو بہت سراہا گیا۔ 22 مئی 2020 کو جہاز کے حادثہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4، طارق عزیز۔ طارق عزیز کو پاکستانی PTV کے پروگرام نیلام گھر سے زبردست شہرت ملی۔ 1974 میں شروع ہونے والے اس شو کے نام کو بعد میں طارق عزیز شو کے نام سے تبدیل کر دیا گیا اور ان کا یہ مشہور ڈائلاگ اس پروگرام کی پہچان بن گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا،
دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا سلام۔ اس کے علاوہ طارق عزیز 1997 سے 1999 کے درمیان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ طارق عزیز کی پیدائش انڈیا کے شہر جالندھر میں 1936 میں ہوئی۔ ان کا تعلق ارائیں فیملی سے تھا۔ ان کے والد کا نام نیام عبدالعزیز تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندھر میں حاصل کی۔ طارق عزیز ریڈیو پر کام کرنے کی غرض سے لاہور منتقل ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1964 میں پاکستانی ریڈیو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ اس طرح طارق عزیز مردوں میں پاکستانی ریڈیو کے پہلے مرد اناؤنسر بنے۔ وہ اپنے شو نیلام گھر یا طارق عزیز شو کے ذریعے مختلف کاروباری کمپنیوں کو پروموٹ کرنے والے پہلے ایک اہم ٹی وی میزبان تھے۔ انہوں نے اپنے شوز میں کئی ذہین لوگوں، کھیلوں کے کھلاڑیوں اور سپر سٹارز کو متعارف کروایا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری آمدنی ملک پاکستان کے لیے وقف کی جائے۔ وطن سے محبت کا جذبہ ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ 1992 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا خطاب بھی دیا گیا۔ ان کا انتقال 17 جون 2020 کو ہوا۔ ان کی موت بھی بالکل اچانک ہوئی۔ صبح ناشتہ بھی خود کیا، مگر انسان کی زندگی پانی کے ایک بلبلہ کی مانند ہے۔ دعائے کہ کریم اللہ ان کی آخرت آسان فرمائے۔ نمبر 5، امان اللہ۔ دوستو، امان اللہ خان ایک انتہائی دلچسپ کامیڈین اداکار تھے۔ ان کو کامیڈی کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1946 میں ہوئی اور وفات 6 مارچ 2020 میں ہوئی۔ وہ نہ صرف پاکستان میں اپنا ایک نام رکھتے تھے بلکہ برِ صغیر پاک و ہند میں بھی ان کو بہترین لطیف نگار سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پاس یہ ریکارڈ تھا کہ انہوں نے دن رات کے 860 تھیٹر شو کیے تھے۔ مشہور کامیڈین اداکار سہیل احمد کے مطابق امان خان کو پاکستان اور انڈیا کے بہترین کامیڈین اداکاروں میں شامل کیا جاتا تھا۔ پاکستانی چینل آپ نیوز میں بھی آفتاب اقبال کی کامیڈی شو خبرزار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کیونکہ میرا امان صاحب دے کم از کم 24-25 سال دا الگ۔ امان صاحب نے صرف کام نہیں سکھایا، امان صاحب نے زندگی جینا بھی سکھایا ہے کہ میں انہاں 28 سالاں دے وچ امان صاحب نو کسی نال لڑدیاں بھی نہیں دیکھیا، بلکہ اچھا بولدیاں بھی نہیں دیکھیا۔ ہر ایک بندہ بول کے چلا گیا اور اتنا برا پلا بول کے چلا گیا کہ میں کہا بھائی تسی ویکھو کی کرن ڈے، کہندا چھڈ بے وقوفا، پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہوئے گا۔ وہ 1950 میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے باپ دادا شادیوں میں گانے سنایا کرتے تھے۔ ان کے کنبے کو سروں میں ایک مقام حاصل تھا۔ امان اللہ نے اپنے فن کا آغاز جوانی کی عمر سے ہی شروع کیا۔ وہ اس وقت کے مشہور گلوکار طفیل نیازی کے بدولت اس بزنس میں آئے۔ طفیل نیازی ان کا پڑوسی تھا جس نے اس کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ اس نے مختلف اسٹیج شوز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مختلف کردار نبھائے۔ وہ ان سینئر اداکاروں میں شامل تھے جنہوں نے اپنے چٹکلوں سے پسماندہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ صدر پاکستان نے 2018 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا۔ وہ گردوں کے عارضے کی وجہ سے 6 مارچ 2020 کو لاہور میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ نمبر 6، مفتی محمد نعیم۔ دوستو، مفتی محمد نعیم 1958 کو پیدا ہوئے۔ وہ 20 جون 2020 کو وفات پائی۔ وہ ایک اسلامک محقق تھے اور جامعہ بنوریہ کے چانسلر تھے۔ ان کا خاندان گجرات سے یہاں آباد ہوا تھا۔ اس کے دادا ایک پارسی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ نعیم نے 1958 میں ترقی کی۔ اس نے دیوبندی مدرسہ جامعہ بنوریہ کے قیام میں مدد کی۔ وہ وفاق المدارس کا حصہ تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے وہ 20 جون کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت کو وزیر اعلیٰ سندھ نے کووڈ-19 کا حملہ قرار دیا تھا، جس کو ان کے چاہنے والوں نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور دیگر اہم لیڈران نے ان کی وفات پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا تھا۔ دوستو، یہ تو تھی کچھ شخصیات کے بارے میں ہماری ویڈیو۔ دوستو، اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل انفو کرنٹ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔